अस्सलाम वालेकुम। आज इंशाल्लाह हम सूरह फुरकान की का तर्जुमा पढ़ेंगे। सूरह फुरकान 18वें सिपारे से शुरू है और 19वें सिपारे के रुबा तक मुकम्मल होगी इंशाल्लाह ताला। सूरह फुरकान में ये मक्की सूरत है और इसमें 77 आयात हैं। 892 इसके कलमात हैं और 3703 इसके हुरूफ हैं और कुल 6 रुकू हैं। तो शुरू करते हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसकी बड़ी बाबरकत ज़ात है जिसने अपने बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाजिल फरमाया ताकि सारे जहान वालों के लिए डराने वाला हो। आसमानों और ज़मीन की बादशाहत उसी की है और उसने किसी को बेटा नहीं बनाया और उसकी बादशाहत में उसका कोई शरीक नहीं है। और उसने हर चीज़ को पैदा किया, फिर उसका एक अंदाज़ा मुकर्रर किया। लोगों ने अल्लाह के दूसरे माबूद बना लिए जो कोई चीज भी पैदा नहीं कर सके, वो तो खुद ही पैदा किए गए हैं और उनको खुद अपने नफा और नुकसान पर कोई इख्तियार नहीं है। ना मरना उनके इख्तियार में है और ना जीना, और ना मर कर दोबारा उठना ही उनके इख्तियार में है। और काफिर कहते हैं कि ये कुरान नाउजुबिल्लाह तो मन घड़त बातें हैं जो इस रिसालत के दावेदार ने अपनी तरफ से घड़ी हैं और दूसरे लोगों ने इसमें इसकी मदद की है। तो ये लोग बड़े जुल्म और झूठ पर उतर आए। और यही काफिर कहते हैं कि ये पहले लोगों की कहानियां हैं जिनको इसने जमा कर लिया है और सुबह और शाम उसको पढ़कर सुनाई जाती हैं। आप फरमा दीजिए, इसको उसने उतारा है जो आसमानों और जमीन की पोशीदा बातों को जानता है। बेशक वो बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। और ये लोग कहते हैं कि ये कैसा रसूल है, खाना खाता है, बाजारों में चलता फिरता है, उसके पास कोई फरिश्ता क्यों नहीं आता कि उसके साथ वो भी डर सुनाया करता। या उसकी तरफ आसमान से खजाना उतारा जाता, या उसका कोई बाग होता कि इसमें से खाया करता। और जालिम कहते हैं कि तुम जिस शख्स की पैरवी करते हो उस पर जादू किया गया है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जरा देखिए कि ये आपके बारे में किस किस किस्म की बातें करते हैं। तो ये ऐसे गुमराह हो गए हैं कि रास्ता नहीं पा सकते। वो ऐसी बाबरकत जात है, अगर वो चाहे तो आपको इससे बेहतर चीजें अता फरमा दे, यानी बागात जिनके नीचे नहरें बह रही हो, नीज तुम्हारे लिए महल बना दे। बल्कि ये काफिर तो क़यामत ही को झुटलाते हैं और क़यामत के झुटलाने वालों के लिए हमने दोज़ख तैयार कर रखी है। जिस वक्त ये दोज़ख उनको दूर से देखेगी तो गजबनाक हो रही होगी, तो ये लोग उसके जोश और खरोश की आवाजें सुनेंगे। अस्तगफिरुल्लाह। और जब ये लोग दोज़ख की किसी तंग जगह में जंजीरों में जकड़ कर डाल दिए जाएंगे तो वहां मौत को पुकारेंगे। उनको कहा जाएगा, आज एक मौत को मत पुकारो, बहुत सी मौतों को पुकारो। आप ये पूछिए, क्या ये दोज़ख बेहतर है या वो बहिश्त हमेशा वाली जिसका वादा परहेजगारों से किया गया है? ये उनके अमल का बदला और उनके रहने का ठिकाना है। सुभान अल्लाह। उनके लिए वहां जो चाहेंगे वही मैसर होगा, वो उसमें हमेशा रहेंगे। ये एक वादा है अल्लाह के जिम्मे जो मांगने के काबिल है। और जिस रोज अल्लाह उनको और जिनकी वो अल्लाह के सिवा पूजा करते थे सबको जमा करेगा, तो अल्लाह फरमाएगा, क्या तुमने मेरे बंदों को गुमराह किया था या ये खुद गुमराह हो गए थे? वो सब कहेंगे कि तू पाक है, ये बात हमारी शान के खिलाफ है कि हम तेरे सिवा औरों को दोस्त बनाते, लेकिन तूने ही तो उनको और उनके बाप दादा को बरतने के लिए नेमतें दी, यहाँ तक कि वो तेरी याद को भूल गए। और ये हलाक होने वाले लोग हैं। तो काफिरों, उन्होंने तुमको झुटला दिया है तुम्हारी बात में। बस अब तुम ना अजाब को फेर सकते हो और ना किसी से मदद ले सकते हो, और जो तुम में जुल्म करेगा हम उसको और बड़े अजाब का मजा चखा देंगे। और हमने आपसे पहले जितने रसूल भेजे थे वो सब खाते थे और बाजारों में चलते फिरते थे, और हमने तुम्हें एक को दूसरे के लिए आजमाइश बनाया है। क्या तुम सब्र करोगे? और आपका रब खूब देखने वाला है। यहाँ पर हमारा सिपारा 18 मुकम्मल हुआ। क़द अफ़लह। सूरह फुरकान अभी जारी है और ये अब हम सिपारा नंबर 19 पढ़ रहे हैं। वक़ाल लज़ीना, और सूरह फुरकान चल रही है। और जो लोग हमसे मिलने की उम्मीद नहीं रखते, कहते हैं कि हम पर फरिश्ते क्यों नाजिल नहीं किए गए, या हम आंख से अपने रब को देख लें। ये अपने ख्याल में अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं और ये बहुत ही बड़ी सरकशी है। जिस दिन ये फरिश्तों को देखेंगे उस दिन गुनहगारों के लिए कोई खुशी नहीं होगी और कहेंगे कि पनाह है, पनाह है। और जो अमल किए होंगे हम उनकी तरफ तवज्जो देंगे तो उनको उड़ती खाक कर देंगे। अस्तगफिरुल्लाह। उस रोज जन्नत वालों का ठिकाना भी बेहतर होगा और आराम का मुकाम भी खूबतर होगा। और जिस रोज आसमान बादलों के साथ फट जाएगा और फरिश्ते कसरत से के साथ उतारे जाएंगे, उस रोज सच्ची बादशाहत अल्लाह ही की होगी। बेशक
اور وہ دن کافروں کے لیے بڑا مشکل ہوگا، استغفراللہ۔ اور جس روز ظالم اپنے ہاتھ کاٹے گا اور کہے گا اے کاش میں نے بھی رسول کے ساتھ رستہ اختیار کیا ہوتا، ہائے شامت کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے تو مجھے نصیحت آ جانے کے بعد ہی گمراہ کر دیا، اور شیطان تو انسان کو عین وقت پر دغا دیتا ہے۔ اور رسول فرمائے گا اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اور اسی طرح ہم نے گناہگاروں میں سے ہر رسول کا ایک دشمن بنا دیا تھا، اور آپ کا رب تو آپ کو ہدایت دینے اور مدد کرنے کو کافی ہے۔ اور کافر کہتے ہیں کہ اس پر قرآن ایک ہی مرتبہ کیوں نہ اتار دیا گیا، اسی طرح نازل ہونا ہی تھا تاکہ اس کے ذریعے سے آپ کے دل کو مضبوط رکھیں، اور ٹھہر ٹھہر کر ہم نے اس کو پڑھ کر سنایا۔ اور یہ لوگ جو اعتراض آپ کے پاس لائیں گے، ہم آپ کے پاس اس کا جواب معقول اور مفصل بھیج دیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے منہ کے بل دوزخ کی طرف جمع کیے جائیں گے، یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ بھی برا ہے، اور وہ بہت بڑے گمراہ ہیں۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور ان کے بھائی ہارون کو مددگار بنا کر ان کے ساتھ ملا دیا۔ پھر ہم نے کہا تم دونوں اس قوم کے پاس جاؤ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، تو ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا، اور قوم نوح نے جب ہمارے رسولوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو غرق کر دیا، اور ہم نے ان کو لوگوں کے لیے نشانی بنا دیا، اور ظالموں کے لیے ہم نے عذاب دردناک تیار کر رکھا ہے۔ اور قوم عاد اور قوم سمود اور کنویں والوں اور ان کے درمیان بہت سی جماعتوں کو ہم نے ہلاک کر دیا، اور ہم نے ہر ایک کے لیے مثالیں بیان کر دی ہیں، اور سب کو ہم نے تہس نہس کر دیا۔ اور یہ کافر اس بستی پر بھی گزر چکے ہیں جس پر بری طرح میہ برسایا گیا تھا، تو کیا وہ اس کو دیکھتے نہ ہوں گے، بلکہ ان کو دوبارہ جی اٹھنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ اور جب یہ لوگ آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، کیا یہی ہے وہ جس کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ یہ تو ہم کو ہمارے معبودوں سے گمراہی کر دیتا ہے۔ اگر ہم ان کے بارے میں ثابت قدم نہ رہتے، اور یہ جلد ہی معلوم کر لیں گے جب عذاب کو دیکھیں گے کہ کون بھٹکا ہوا تھا۔ کیا آپ نے اس کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ تو کیا آپ اس پر نگہبان ہو سکتے ہیں؟ کیا آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ ان میں اکثر سنتے یا عقل رکھتے ہیں؟ نہیں، یہ تو چوپایوں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ بدتر۔ کیا آپ نے اپنے رب کی قدرت کو نہیں دیکھا کہ وہ سائے کو کس طرح دراز کر کے پھیلا دیتا ہے، اور اگر وہ چاہتا تو اس کو ٹھہرا دیتا۔ پھر ہم نے سورج کو اس کا رہنما بنا دیا، پھر ہم نے اس کو آہستہ آہستہ اپنی طرف سمیٹ لیا۔ اور وہ اللہ ہی تو ہے جس نے رات کو تمہارے لیے پردہ اور نیند کو آرام کی چیز بنا دیا، اور دن کو اٹھنے کا وقت بنایا۔ اور وہ اللہ ہی تو ہے جو ہواؤں کو اپنی باران رحمت سے پہلے خوشخبری دینے کے لیے بھیجتا ہے، اور ہم آسمان سے میہ برساتے ہیں جو پاک کرنے کی چیز ہے تاکہ اس سے مردہ زمین کو زندگی عطا کریں، اور اپنی مخلوق میں سے بہت سے جانوروں اور چوپایوں کو پانی پلائیں، اور ہم اس پانی کو ان کے درمیان تقسیم کر دیتے ہیں تاکہ وہ غور کریں، تو اکثر لوگ ناشکری کیے بغیر نہ رہے۔ اور اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک ایک ڈرانے والا بھیجتے، تو آپ کافروں کا کہا نہ مانیں اور قرآن کے حکم کے مطابق بڑے شد و مت سے لڑیں۔ اور وہ اللہ ہی تو ہے جس نے دو دریاؤں کو ملا دیا، ایک کا پانی میٹھا ہے پیاز بچھانے والا، اور ایک کا پانی کھاری ہے، دونوں کے درمیان ایک آڑ اور مضبوط اوٹ بنا دی۔ اور وہی تو ہے جس نے پانی سے آدمی کو پیدا کیا، پھر اس کو نسب والا اور خسر والا بنایا، اور آپ کا رب بڑی قدرت والا ہے۔ اور یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کو پوجنے لگے جو نہ ان کو نفع دے سکتی ہیں اور نہ ہی نقصان، اور کافر تو اپنے رب کی مخالفت پر تلا ہوا ہے، استغفر اللہ۔ اور اے نبی، ہم نے آپ کو صرف خوشی کی خبر دینے والا اور عذاب سے ڈرانے والا ہی بنا کر بھیجا ہے۔ آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے اس کام کی کوئی اجرت نہیں مانگتا، مگر ہاں جو چاہے کہ اپنے رب تک راستہ اختیار کرے، اور اس پر بھروسہ کیجئے جو زندہ ہے، کبھی نہیں مرے گا، اور اسی کی پاکی اور حمد بیان کریں، اور وہ اپنے بندوں کے گناہ سے خوب واقف ہے۔ جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر جا ٹھہرا، وہ بڑا مہربان ہے، تو اس کا حال کسی باخبر سے پوچھ لو۔ اور جب کافروں سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو، تو کہتے ہیں رحمان کیا ہے؟ کیا ہم اس کو سجدہ کریں جس کے لیے تم ہم سے کہتے ہو؟ اور اس سے وہ اور زیادہ بھٹکتے ہیں، استغفر اللہ۔ یہ آیت سجدہ ہے، اور یہاں پر سجدہ لازم ہے۔ وہ ذات بڑی برکت والی ہے جس نے آسمانوں میں برج یعنی بڑے بڑے ستارے بنائے، اور اس میں چراغ، سورج اور چمکتا ہوا چاند بھی بنایا۔ اور وہی تو ہے جس نے رات اور دن ایک دوسرے کے آگے پیچھے آنے والے بنائے۔ یہ اس لیے ہے کہ جو غور کرنا چاہے یا شکر گزاری کرنا چاہے۔ اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستہ چلتے ہیں، اور جب جاہل لوگ ان سے باتیں کرتے ہیں تو ان کو سلام کہتے ہیں، اور جو اپنے رب کے سامنے سجدہ اور قیام کرتے ہوئے راتیں بسر کرتے ہیں۔
اور وہ یہ دعا مانگتے ہیں کہ اے ہمارے رب دوزخ کے عذاب کو ہم سے دور رکھنا، کیونکہ دوزخ کا عذاب بڑا تکلیف دہ ہے، بے شک دوزخ تو بہت ہی برا ٹھکانہ اور برا مقام ہے۔ اور وہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں، اور ان کا خرچ اعتدال سے ہوتا ہے، اور وہ جو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہیں پکارتے، اور جس جان کو مار ڈالنا اللہ نے منع کیا ہے اس کو قتل نہیں کرتے مگر جائز طریق یعنی شریعت کے حکم سے، اور نہ وہ بدکاری کرتے ہیں، اور جو یہ کام کرے گا سخت گناہ میں مبتلا ہوگا، قیامت کے روز اس کو دگنا عذاب ہوگا اور اس میں ہمیشہ ذلت و خواری سے رہے گا۔ مگر جو توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور اچھے کام کرے تو اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا، اور اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور جو توبہ کرتا ہے اور اچھے کام کرتا ہے تو بلا شبہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اور وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، اور جب ان کو بےہودہ چیزوں کے پاس سے گزرنے کا اتفاق ہو تو بزرگانہ انداز سے گزرتے ہیں، اور جب ان کو اپنے رب کے احکام سنائے جاتے ہیں تو ان پر اندھے بہرے ہو کر نہیں گرتے بلکہ غور و فکر سے سنتے ہیں، اور وہ جو اپنے رب سے دعا مانگتے ہیں، اے ہمارے رب تو ہم کو ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کی طرف سے آنکھ کی ٹھنڈک عنایت فرما اور ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا۔ ان صفات کے لوگوں کو ان کے صبر کے بدلے میں اونچے اونچے محلات عطا کیے جائیں گے، اور وہاں ان کا دعا و سلام کے ساتھ استقبال کیا جائے گا، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہ ٹھہرنے اور رہنے کے لیے بہت ہی عمدہ جگہ ہوگی۔ سبحان اللہ۔ آپ فرما دیجئے اگر تم لوگ میرے رب کو نہیں پکارتے تو میرا رب تمہاری کوئی پرواہ نہیں کرتا، تم نے تکذیب کی ہے سو اس کی سزا تمہارے لیے لازم ہوگی۔ صدق اللہ العظیم، جزاک اللہ۔ الحمدللہ یہاں پر ہماری سورہ فرقان مکمل ہوئی ہے، اور اب اگلے سیشن میں ہماری سورہ شعراء شروع ہوگی جو کہ 19ویں ہی سپارے میں ربع کے آگے سے ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔